نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقنا اخلاص الہ آمین۔ پیج نمبر 22، روزے کی اہمیت۔ پچھلی کلاس میں ہم نے مسئلہ نمبر 12 تک پڑھ لیا تھا، جس میں 3 باتیں بتائی گئی تھیں۔ کیا تھی وہ 3 باتیں؟ جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنی مغفرت حاصل نہ کر سکا، اس کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، اس کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ اور تیسرا، وہ شخص ہے جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، اس کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ تو اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ ہلاکت ہے یہ الفاظ آئے ہیں۔ تو ہلاکت ہو، بربادی ہو، یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ بد دعا کے الفاظ ہیں۔ دعا کے الفاظ تو نہیں ہیں نا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ بد دعا کے الفاظ ہیں، اور جبریل امین کے الفاظ ہیں یہ، جو کہ بہت بزرگ فرشتے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جبریل امین کبھی بھی اپنی مرضی سے نہیں آئے، جب بھی آئے ہیں کس کی مرضی سے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے ہیں۔ اور اس بد دعا پر آمین کون کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور وہ اس الفاظ پر آمین کہہ رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ بہت اہم عمل ہے جو کہ چھوٹ رہا ہے، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کو دھیان میں رکھیں گے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ طائف کے موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا گیا، ہم نے پڑھا ہے نا، اور یہاں تک کہ پتھر بھی مارے گئے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بد دعا کے الفاظ نہیں کہے، بلکہ دعا ہی کی ان کے لیے، اور حتی الامکان آپ نے وہاں پر صبر کیا۔ اور دوسرے موقع پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے ٹائم پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دانت مبارک تھا وہ شہید کر دیا گیا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ دعا ہی کی ان کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم نے پڑھا کہ صبر کا جو پہلو ہے وہ غالب رہا ہے۔ اگر ہم بھی اس بد دعا سے بچنا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک کے مہینے کا پورا فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جو جہنم سے ہمیں نجات بھی دلاتا ہے، اور جنت میں ہمارا داخلہ بھی کروا رہا ہے، اور ہمارے اعمال کی مغفرت بھی ہو رہی ہے اس سے۔ روزے سفارشی بننے والے ہیں۔ رمضان اور روزے کے کئی ہم نے فائدے پڑھے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر ہم اس رمضان کا فائدہ نہ اٹھا سکیں تو پھر بد دعا کے مستحق ہیں ہم۔ تو انشاءاللہ رمضان کے مہینے کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے آج کل معاشرے میں کہ بد دعا دینا معمول بن گیا ہے، دیتے ہیں نا بد دعا، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اچھا سوچتا ہے اور اچھائی کی ہی بات کرتا ہے۔ اور بد دعا کے الفاظ کب کہے جاتے ہیں؟ جب بھی غصہ آتا ہے تو ایسے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کو غصہ آئے تو کوشش کریں کہ آپ وضو کر لیں، اور اس ٹائم پہ کیا ہوگا کہ بد دعا کے الفاظ آپ کے منہ سے نہیں نکلیں گے، تو درگزر کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور بد دعا کے بجائے کیا ہے ایک مومن کا ہتھیار؟ دعا۔ آپ دعا بھی دے سکتے ہیں۔ کیا کہیں کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے نا، بد دعا دینے کے بجائے کیا کریں گے؟ دعا دے دیں کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے، ٹھیک ہے؟ تو برائی کو کس سے دور کریں گے؟ بھلائی سے دور کریں گے۔ ادفع باللتی ہی احسن۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آج کل خواتین جو ہیں وہ اپنے ہی بچوں کو بد دعائیں دے رہی ہوتی ہیں، دیتی ہیں نا، ہم نے اپنے آس پاس دیکھا ہے یہ کہ اپنے ہی بچوں کو بد دعا بھی دے رہی ہوتی ہیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے اگر وہ قبولیت کا ٹائم ہو اور وہ بد دعا قبول ہو جائے
تو تکلیف کس کو ہوگی؟ ماں کو ہی ہوگی نا تکلیف. تو اس سے بھی بچنا ہے انشاءاللہ. اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو بد دعا دینے سے منع فرمایا ہے. تو کوشش کی جائے کہ ہماری جو ذات ہے وہ دوسروں کے لیے نفع کا باعث ہو، اور ایسے کام کریں کہ لوگ ہمیں دعائیں دیں، نہ کہ ایسے کام کریں کہ لوگ ہمارے لیے بد دعا کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی اگلی حدیث ہم دیکھیں گے، مسئلہ نمبر 13، روزہ خوروں کا عبرتناک انجام. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس 2 آدمی آئے. انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے، اور دونوں نے کہا اس پر چڑھیں. میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا. انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے. پس میں چڑھ گیا حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا، جہاں میں نے شدید چیخو پکار کی آوازیں سنی. میں نے پوچھا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جہنمیوں کی چیخو پکار ہے. پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے، جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے، جن کے منہ کو چیرا دیا گیا ہے، جس سے خون بہہ رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے. اسے ابن خزیمہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. کیا پتہ چلا اس حدیث سے؟ روزہ کب افطار کرنا ہے؟ کب افطار کرنا ہے؟ وقت پر افطار کرنا ہے. ٹھیک ہے، وقت سے پہلے افطار نہیں کرنا. دیکھیں کہ جب ان لوگوں کی یہ سزا ہے تو جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کی کیا سزا ہوگی؟ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چل جاتا نا کہ کسی نے روزہ نہیں رکھا تو وہ انہیں کوڑے لگایا کرتے تھے. کن کو؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی اور اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی دی کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، پھر بھی انہوں نے بلا وجہ روزہ چھوڑا تو ان کو کوڑے لگائے جاتے تھے. تو روزہ نہ رکھنے والا بہت بڑا محروم شخص ہے. اس حدیث میں جو روزہ خوروں کا انجام بتایا گیا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو روزہ اور اس کے فائدے کو نہیں سمجھتے. تو روزے کا چھوڑنا بھی بہت عام ہو چکا ہے. معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں خواہ مخواہ کی ذہنی کمزوری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں. دیکھتے ہیں نا ہم اپنے آس پاس، حالانکہ جسمانی اعتبار سے وہ کیا ہوتے ہیں؟ فٹ ہوتے ہیں، ایک دم فٹ ہوتے ہیں، بس ان کا ذہن بنا ہوا ہے رمضان اور کمزوری. ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. ان کو لگتا ہے کہ وہ کمزور ہیں اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتے. چکر آنے لگتے ہیں روزے میں تو نہیں رکھتے، اس لیے بھی روزہ نہیں رکھتے. ایگزام کی وجہ سے بھی روزہ نہیں رکھتے. اچھا جو بچیاں ہوتی ہیں نا، وہ کسی کے اگر رمضان میں ایگزام ہو رہے ہوں تو وہ لوگ بھی روزہ نہیں رکھتے، یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اتنی دیر تک بھوکی نہیں رہ سکتی، تب بھی نہیں رکھتے. یا سگریٹ نوشی وجہ ہے، تمباکو ہے، حقہ ہے، اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں رکھتے. ان بہانوں کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ ان بہانوں کو قبول کریں گے قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ تو قبول نہیں کریں گے ان بہانوں کو، کیونکہ کوئی بھی شخص اگر بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر ایک انسان کو پتہ چل جائے نا کہ روزہ رکھنے کا کیا اجر ہے جو کہ مخفی رکھا گیا ہے، اگر پتہ چل جائے نا تو وہ مشکل ہونے کے باوجود بھی روزہ رکھے. یہ فرض عبادت ہے نا، تو اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. لیکن لوگوں کے عذر ہیں کہ موسم گرم ہے تو ہم روزہ نہیں رکھیں گے، دن بڑا ہے تو ہم روزہ نہیں رکھیں گے، کام ہمارا جو ہے وہ سخت مشقت والا ہے تب بھی روزہ نہیں رکھیں گے. دیکھیں کہ دنیا کی زندگی کی نا ایک انتہا ہے. یہ زندگی آخر ایک دن ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن آخرت کی زندگی وہ کیا ہے؟ ابدی ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو ہمیں آخرت کے لیے انشاءاللہ تیاری کرنی ہے، اور رمضان کا مہینہ موت کے بعد کی تیاری کے لیے ایک بہترین موقع دیا گیا ہے ہمیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں دیا جسے کرنے کی ہمارے اندر وسعت نہ ہو. جو کہتا ہے نا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ غلط کہہ رہا ہے.
تو اللہ وسعت سے بڑھ کر تو تکلیف نہیں دیتا نا، تو اللہ نے وسعت دیکھی ہے ہمارے اندر، تبھی ہمارے اوپر روزہ فرض قرار دیا ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں روزہ رکھ سکتے، کڑی دھوپ ہے، نہیں کر سکتے ہم۔ کڑی دھوپ میں کام کر سکتے ہیں؟ پورا دن کام کریں گے، دھوپ میں بھی کام کریں گے، کیوں کریں گے؟ دنیاوی فائدہ ہے نا، پیسے مل رہے ہیں وہاں پر، لیکن اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھتے۔ تو سوچیں بھی تو صحیح نا کہ کیوں نہیں رکھتے اللہ کے لیے روزہ۔ یہ جو قیامت کی گرمی ہے وہ کتنی تیز ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک جگہ بتایا گیا ہے کہ کل نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی آگ بہت تیز ہے، یہ دنیا کی گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی سورج ہم سے کتنا دور ہے؟ بہت دور ہے نا، لیکن پھر بھی اس کی جو گرمی ہمیں لگتی ہے تو ہم پانی اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں یا ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، اے سی والے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب سورج قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تب کیا کریں گے؟ تب تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے طاقت اور قوت ہونے کے باوجود بھی، تو وہ پھر عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور والدین بھی یہ کریں کہ ابھی سے اپنے بچوں کو ٹریننگ دیں اس عبادت کی۔ اکثر دیکھا گیا ہے نا کہ والدین اپنے بچوں کو اس چیز کی ٹریننگ نہیں دیتے روزے کی، کہ ہائے میرا بچہ کہیں بھوکا رہ گیا تو کیا کریں گے، کمزور نہ ہو جائے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو بالغ ہونے کے بعد ٹریننگ نہیں دینی، بالغ ہونے سے پہلے ٹریننگ دینی ہے۔ ابھی سے سکھائیں، پریکٹس کروائیں اور شوق دلائیں اپنے بچوں کو اس عبادت کا، جنت کے دروازے کے بارے میں بتائیں کہ کیا وہ اسپیشل دروازہ ہے جس سے ہم داخل ہوں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا۔ تو تھوڑی بہت تکلیف اور مشقت تو ہوگی سمجھانے کے لیے بچوں کو، لیکن یہ مشقتیں انشاءاللہ فائدہ دیں گی۔ تو اس حدیث میں جو روزہ خور کا انجام بتایا گیا ہے، ایک تو آگ کی تکلیف ہے، جہنم میں کیا ہے؟ آگ ہی آگ ہے، ٹھیک ہے، ایک آگ کی تکلیف ہے۔ اور دوسری تکلیف کون سی ہوگی؟ الٹا لٹکنے کی تکلیف، پھر جہنم کی تکلیف، پھر جب اس میں منہ کو چیرا دیا جائے اس کی بھی تکلیف ہے۔ دیکھیں کہ جب کسی کو اگر الٹا لٹکایا جاتا ہے نا تو جسم کا سارا خون نا یہاں سر کے پاس آ کے جمع ہو جاتا ہے، صحیح ہے، سر کے پاس آ کے یہاں سارا خون جمع ہو جاتا ہے، یعنی خون نیچے کی طرف دباؤ مارتا ہے۔ اب اس میں جب منہ کو چیرا دیا جائے تو آپ سوچیں کہ کتنی تیزی سے خون بہے گا نا۔ الٹا لٹکا کے اگر کسی کے منہ کو چیرا دیا جائے تو کتنی تیزی سے خون بہے گا، کیونکہ بلڈ کا فلو نیچے کی طرف ہے نا، نیچے کی طرف دباؤ مار رہا ہے۔ تو اس سزا کی جو حساسیت ہے نا اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اسی لیے روزہ اتنا آرام سے چھوڑ بھی دیتے ہیں اور وقت سے پہلے بھی افطار کر لیتے ہیں۔ پھر بھی کیا ہے، موت نہیں آئے گی، کیونکہ دیکھیں آخرت میں موت تو کوئی ہے ہی نہیں، دوبارہ سے لٹکایا جائے گا اور یہی عمل بار بار کیا جائے گا اور یہ ہوتا ہی رہے گا اور یہ بہت سخت سزا ہوگی۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس بھی مجرموں کو جب الٹا لٹکا کے سزا دیتی ہے نا تو ایک مخصوص ٹائم کے بعد دوبارہ سے سیدھا کر دیتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس سے ان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، تو وہ زیادہ دیر تک اس کو الٹا نہیں لٹکاتے۔ تو بہت دردناک سزا ہے ویسے یہ۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ نا اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ کا نام ہے نا ودود، بہت محبت کرنے والا، غفور، بہت معاف فرمانے والا، رحمان، رحم فرمانے والا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اس کے بعد بھی یہ سزا دی جا رہی ہے۔ جیسے کہ ایک باپ ہے جو کہ بہت رحم دل ہے، شفقت کرنے والا ہے، پھر بھی وہ اگر اپنے بچوں کو سزا دیتا ہے تو کیا مطلب وہ باپ صحیح نہیں ہے؟ نہیں، مطلب یہ کہ بچوں نے کوئی ضرور بڑی غلطی کی ہے تبھی وہ سزا دی جا رہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں ودود ہے، اللہ تعالیٰ وہاں قہار بھی ہے، بڑا قہر والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے وہاں پر، اور اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، ہر چیز پر غالب ہے، قادر بھی ہے، وہ لے سکتا ہے نا بدلہ ہم سے۔ اللہ تعالیٰ نے نا اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں۔ کتنے حصے کیے ہیں؟
100 حصے، ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے جس سے مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے. یہ پارٹ 1 ہے. اب اس کا جو پارٹ 2 ہے نا، جو 99 حصے، وہ آخرت کے لیے رکھے گئے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ جہاں ودود ہے، جہاں رحمان ہے، وہاں اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے. تو اس کے کچھ رولز بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ جو کہ بتا دیے گئے ہیں کہ یہ فرض ہیں، یہ کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو اس پر سخت سزا دینے والا بھی ہے. تو رمضان عبادت کا مہینہ ہے، ہم اس مبارک مہینے کی قدر کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بھی خیر اور برکت رکھی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی بھی بھرپور کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہوا روزے کی اہمیت کا.